رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف نماز، روزہ اور عبادات ہی نہیں سکھائیں بلکہ کسی کے گھر جانے کا ایسا ادب بھی سکھایا جس کی مثال دنیا میں کم ملتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کسی کے گھر جائیں، گھنٹی بجائیں اور سیدھا دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر دروازہ کھل جائے تو اندر کا پورا منظر آپ کی نگاہ میں آ سکتا ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر فرماتے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ گھر کے اندر کسی کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ پھر آپ نے اجازت لینے کا طریقہ بھی سکھایا۔ فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ سوچئے، آج معمولی سی بات پر لوگ بار بار گھنٹی بجاتے ہیں، مسلسل فون کرتے ہیں یا ناراض ہو کر جاتے ہیں، جبکہ نبی رحمت نے سکھایا کہ اگر 3 مرتبہ اجازت نہ ملے تو خاموشی سے واپس آ جاؤ۔ یقیناً گھر والوں کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور اسلام نے گھر کی حرمت کو اتنی اہمیت دی کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر اجازت کسی کے گھر جھانکے پھر گھر والا اسے کوئی چیز مارے اور اس کی آنکھ کو نقصان پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں دوسروں کی نجی زندگی، عزت اور پردے کا احترام کس قدر اہم ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، اجازت لینے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں گے دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، سلام کریں گے، اجازت لیں گے، 3 مرتبہ اجازت نہ ملنے پر واپس آ جائیں گے، اور کبھی بھی کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہی نبی کریم کی سنت ہے، یہی اسلامی تہذیب ہے، اور یہی وہ اخلاق ہیں جو ایک مسلمان کو دوسروں سے ممتاز بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خوبصورت سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔